الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ آیت نمبر 92 جس میں علم غیب کا بیان ہے. کچھ جمعوں سے اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. آج کوشش کروں گا کہ اس کو اور مزید آگے بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت پچھلے جمعے پڑھی تھی سورہ الانعام کی. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. اس آیت کے حوالے سے کچھ اس کا بیان میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. مزید انشاءاللہ آج عرض کرتا ہوں. ہم اتنی بات واضح طور پر جانتے، مانتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال حاصل ہے وہ رب تعالی کی عطا سے ہے. ذاتی طور پر خود سے کوئی کمال نہیں. جو دیا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے. جب اتنی بات ہم نے کہہ دی اب اس کے بعد اعتراض نہیں ہونے چاہیے، مگر کچھ لوگ اپنے طور پر جو دل چاہتا ہے کہتے ہیں. یہ جو آیت سورہ الانعام کی میں نے پڑھی تھی آیت نمبر 50. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ یعنی خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور نابینا؟
تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس حوالے سے بہت سے جواب میں نے عرض کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہی بتاتے ہیں جس کی رب تعالی ان کو اجازت، اذن، حکم یا اختیار عطا فرماتا ہے۔ اسی قرآن میں ہے کہ نبی کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ بھی ہلاتے نہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا، تو خود سے نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ معنی واضح ہے، کلیئر ہے، کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس میں انکار ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی وہ آیتیں جس میں بیان موجود ہے بتانے کا، ان کا کیا کرو گے؟ کہیں اسبات کا مطلب جس سے ثابت ہوتا ہے، کہیں نفی جس سے انکار ہوتا ہے، دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ تو معنی کیا ہوگا؟ جن میں اسبات ہے اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، جن میں نفی ہے اس میں یہ کہ میں ذاتی طور پر جانتا نہیں۔ دونوں آیتوں کو ماننا ہوگا۔ ایک کو مانیں گے دوسری کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ قرآن کا ماننا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ یہ اگر نبی ہیں تو انہوں نے شادیاں کیوں کی ہیں، نکاح کیوں کیے ہیں؟ تو حضور نے کب یہ کہا کہ میں لباس انسانی میں نہیں آیا؟ بشریت کا انکار کب کیا ہے یا ہم کب کرتے ہیں؟ وہ لباس بشری میں تشریف لائے، اور فرشتے تو ان کے غلام ہیں۔ کافروں کا یہ کہنا کہ جی مال مل جائے پہاڑ سونا بن جائیں، تو فرما دیا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ہاں اپنے پیاروں کو ضرور بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، اور اختیار ہے جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ اسی قرآن میں ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ یہ بھی قرآن ہے۔ تو یہ بات کافروں مشرکوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم سن لو دھیان سے کہ تمہارے لیے میں یہ بات واضح کر رہا ہوں اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، تمہارے مطالبے میں پورے نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات اعلانیہ طور پر عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی ہونے کا، اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ وہ کافر بھی اچھی طرح جانتے تھے نبی کو غیب کی خبر ہوتی ہے، سوال کرتے تھے وہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں،
ان کا یہ سوال کرنا کہ آپ نبی ہیں تو ہم کو مال و دولت دیجئے، پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے، آئندہ چیزوں کے بھاؤ بتا دیجئے تاکہ ہم کاروبار کریں تو ہم کو نفع ہو۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت اتری تھی کہ میں نبی ہوں۔ کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ ان کے یہ اعتراض کہ نکاح کیوں کیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا۔ فرشتوں کے حوالے سے جن کا کیا یہ فرشتہ ہونا چاہیے، اس کا جواب بھی میں آپ کو سنا چکا۔ اچھا، اب ایک چیز میں نے جس پر جمعے کی بات پچھلے ختم کی تھی وہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دعوے کی نفی کرنا، اور ایک ہوتا ہے چیز کے پاس ہونے کی نفی کرنا۔ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس ہے، یہ دوسری بات ہے۔ دعویٰ اور چیز ہے، قبضہ اونچی کہیے گا اور چیز۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ نے مجھے خزانے دیے ہیں، کیا یہ بات نہیں بتا رہی کہ ان کو اللہ کے خزانے ملے ہیں؟ ہر مومن مانے گا کہ اللہ نے ان کو خزانے دیے ہیں۔ ان کا دعویٰ نہ کرنا اور بات ہے، چیز پاس ہونا اور بات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ہر بھلائی دی ہے اور وہ بھی کثرت سے دی ہے۔ ہر بھلائی عطا فرمائی ہے اور وہ بھی کثرت سے دی ہے۔ اس کی کثرت کو میں اور آپ شمار کر سکتے، اس کا میں نے آپ کو ایک نمونہ قرآن سے ہی دیا تھا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے۔ اب دنیا کے سامان کو اللہ نے تھوڑا فرمایا ہے، جس تھوڑے کو دنیا گن نہیں سکی۔ 2015 عیسوی کیلنڈر کے حساب سے، 1436 ہجری کیلنڈر کے حساب سے اتنے ہی سال اگر گن لیں، دنیا کب سے ہے وہ چھوڑ دیں، یہ 2000 سال میں کتنی سامان ہے دنیا کا کوئی گن سکا ہے؟ آواز لگائیے، گن سکتا ہے؟ اللہ اس کو تھوڑا سا فرما رہا ہے۔ جس کو ہم گن نہیں سکتے وہ تھوڑا سا ہے، تو جس کو اللہ کثیر فرمائے اس کو کون گن سکے گا؟ جس کو تھوڑا فرمایا جب وہ گنا نہیں جا سکتا، تو جس کو کثیر فرمایا ہے بلکہ کوثر فرمایا ہے وہ گنا جا سکتا، اور اللہ نے وہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور اسی قرآن کی گواہی ہے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ دشمنوں کو نہیں بتایا جاتا، پیاروں کو بتایا جاتا ہے۔ اے کافروں، تمہیں نہیں کہوں گا کہ میرے پاس یہ ہے، اور پیاروں کو کیا بتایا؟ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔